بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک حملہ ہوا۔ وہ حملے کا ہونا تھا کہ اس حملے کے ہونے کے جسٹ 5-7 منٹ کے بعد ایسے کنیکشن لگے کہ جیسے یہ واقعہ پہلے سے پری پلانڈ ہے۔ کس نے کیا ہے فوراً ڈیٹیکٹ ہو گیا۔ کسی انویسٹیگیشن کے بغیر ایک بلیم جو وار تھی وہ شروع ہو گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کی ترتیب سے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعات پری پلانڈ ہیں۔ اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے، اس کے پیچھے ایک مائنڈ آف وار بیٹھا ہوا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ کیسے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ یعنی کہ اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی ڈاکٹرائن نہیں ہے۔ یہ ایک پری پلانڈ چیز ہے جو ہو رہی ہے، اور اس کے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 1.5 ارب کی آبادی ہے انڈیا کی، اور 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے پاکستان کی۔ 2.25 ارب کی آبادی کا یہ خطہ ہے، اور 2.25 ارب ہی نہیں، اس کے اندر اگر بنگلہ دیش کو شامل کر لیں، اس پورے خطے کا جو امن ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، یہ ہے آج کا ٹاپک، اور یہ ہے آج کا ایشو جس کے اوپر ہم آج آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر اللہ بھائی، یہ واقعی ایک بہت خطرناک قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جو پیچھے کام کر رہا ہے، اور یہ انسانوں کے مستقبل اور انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ اور ہم پچھلے کتنے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دنیا بھر میں، وہ کوالیفائی نہیں کر رہی اس لیڈرشپ کے مقام کو، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ان لیڈرز کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ خود انڈیا کے اندر جو لیڈرشپ اس وقت پرویل کر رہی ہے یا لیڈرشپ چل رہی ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کو اگر نہ سمجھا گیا تو یہ دنیا کے لیے خطرناک قسم کا ایک لاوا ہے جو کسی وقت پھٹے گا اور دنیا برباد کر دے گا۔ بالکل صحیح۔ تو ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس ڈاکٹرائن کو یا اس پری پلانڈ اپنے مائنڈ سیٹ کو، یا بالی ووڈ کی فلموں کے فیل ہونے کے بعد اب جو بالی ووڈ کی کہانیاں ہیں ان کو پولیٹیشنز نے اور انڈین جو رولرز ہیں انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، اب اس کو لے کر وہ دنیا کو ان فلموں کی طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ دیکھیں، دنیا فلم نہیں ہے، ڈرامہ نہیں ہے، دنیا ڈرامہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جب آپ کسی کے ساتھ پنگا لیں گے تو اس کا جواب بھی ملے گا۔ بالکل۔ یہ وہ بچوں کی طرح کی کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے جو کھیلی جا رہی ہے، جو ٹین ایجرز کھیلتے ہیں۔ یہ بہت رسپانسبل کام ہے۔ انڈیا نے کل پاکستان پر سٹرائک کر دیا۔ رسول اللہ بھائی، پاکستان کے اندر لائن آف کنٹرول کی تو وائلیشن انڈیا کرتا رہا ہے، لیکن اب جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں ان کو کراس کر کے انہوں نے پاکستان کو کہ 4 ایسے بڑے مقامات پر حملہ کیا ہے جو بہت خطرناک ہے، اور یہ اسکلیشن دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہے۔ اور اگر اس میں دنیا کے کوئی انٹرنیشنل فورمز بھی انوالو ہیں اور کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اور کوئی آشیرواد موجود ہے، تو یہ بہت خطرناک قسم کی علامت ہے جس پہ پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا اور نہیں رہنا چاہیے، اور نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس محاذ پر جو ابھی یہ انڈیا نے کیا ہے، رات کو پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے عوام نے جس دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، جس زندہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، زبردست، وہ بھی کمال ہے۔ جس مسجد پر رات کو بم مارے گئے، فجر کی نماز میں وہاں نماز فجر ادا کی لوگوں نماز نے، فجر لوگوں نے، مطلب الحمدللہ، سینکڑوں لاکھوں لوگوں نے وہاں پر نو ڈاؤٹ، فجر ادا کی کہ ہم تیار ہیں، وی آر ریڈی ٹو ڈائی فار آور کنٹری۔ رائٹ۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جارحیت ہے۔ اس جارحیت کا مقابلہ پاکستان نے بڑے بروقت طریقے سے دیا۔ پاکستانی جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے بھی اچھا اس کا مقابلہ کیا، پاکستان آرمی نے بھی، اور پاکستانی ینگسٹرز نے بھی۔ اور میں کل یہ دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں کچھ نوجوان لبرٹی میں جمع ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا جی سارے آ جاؤ۔ تو یہ ایک جذبے والی قوم ہے سر، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قسم کی جارحیت سے۔ اگر آپ اس طرح پاکستان کو ڈیل کرنے کی آپ کے ذہن میں یہ کوشش ہے یا خواہش ہے تو یہ خام خیالی ہے۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بیان دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم ویجیلنٹ ہے، تیار ہے، اور پاکستانی قوم نے بروقت جواب دیا ہے۔ کل رات جو ایئر سٹرائک کی نوی صاحب انڈیا نے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے 6 مقامات پر حملہ کیا گیا، 26 شہری اس کے نتیجے میں شہید ہوئے، اور 46 شہری اس کے نتیجے میں زخمی ہوئے۔ اور اس سے بڑی بات نوی صاحب، جو اصل چیز ہے جس کی طرف دنیا کا دھیان نہیں گیا، 55 سے زائد فلائٹس نوید صاحب اس وقت ایئر سپیس کے اندر موجود تھیں، جس کے اندر ہزاروں شہری سفر کر رہے تھے۔
آپ اندازہ لگائیں اس دیدہ دلیری کا، اس ٹیررزم کا، اس بدماشی کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بھی موقع کے اوپر وہ جو سارے کا سارا ایئر سٹرائک ہے، وہ جو 55 فلائٹس اس وقت ایئر سپیس کے اندر موجود تھیں، اگر کہیں پہ بھی وہ چیزیں کنیکٹ ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں ہزاروں جانوں کا نقصان ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کا کہ بالکل کسی انٹرنیشنل رول کو، کوئی اخلاق، کوئی کردار، کوئی رول، انڈیا اس وقت بالکل بدماشی کے اوپر اترا ہوا ہے، اس کے نزدیک کوئی رول نہیں ہے۔ اور صرف یہی معاملہ نہیں نویز صاحب، آپ دیکھیں کہ جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا تو بس ایک آرڈر جاری کیا گیا، خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اور رات کے اندھیرے میں سر آپ حملہ کر رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا نویز صاحب کہ ادھر بھی آرمی ہے، ادھر بھی آرمی ہے، ایک آدمی دعوت مبارزت دیتا ہے، للکارتا ہے، پکارتا ہے، اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بگل بجائیں نا، آپ کہیں میں جنگ کرنے آ رہا ہوں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ یہ رات کی تاریکی میں بزدلی ہے، چوروں کی طرح حملہ کرنا، اور پھر سویلین کے اوپر حملہ کرنا نبی صاحب، مسجدوں کے اوپر حملہ کرنا، اور ان جگہوں کے اوپر حملہ کرنا کہ جہاں پہ سویلین آبادی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت ہی ایک میچورٹی کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان نے کسی بھی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ وہ طیارے جو اڑے انہی کو پاکستانی طیاروں نے ہٹ کیا، انہی کا پیچھا کیا، انہی کا تعاقب کیا، اور اپنی پوری جو سپرمیسی ہے ہماری ایئر فورس کی اور ہماری زمینی، بری اور بحری فوج کی، اسی کے نتیجے میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو مار گرایا۔ اور ایک اندازے کے مطابق کہیں پہ 3 کا فگر آ رہا ہے اور کہیں پہ 5 کا فگر آ رہا ہے۔ تو یہ جو رافیل ہیں جن کی بڑی دھوم دھام تھی نویز صاحب، وہ تو بیچارے مارے گئے۔ اور ایک گردش کاری ہے نویز صاحب بڑی خبر کہ یہ جو رافیل کی انٹرنیشنل مارکیٹ یہ کریش کر چکی ہے، اور اس پہ فرانس بھی ناراض ہو رہا ہے کہ یار تسی ساڈی مت مارتی، تسی کیتا کہ یار تسی آپ تے جنگ ہرے ہو، مطلب بزدل تو آپ ہیں ہی سو ہیں، آپ نے ہماری اتنی بڑی اکانومی ہے اس کا ستیہ ناش پھیر دیا۔ تو یہ سچویشن ہے نویز صاحب اس وقت جو جاری ہے۔ لیکن اصل سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ 2 ارب کی جو آبادی ہے اس خطے کے اندر یہ جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے؟ جی نصر اللہ بھائی، اب دیکھیں یہ آپ نے جو ابھی ڈیٹیلز بتائی ہیں، یہ ڈیٹیلز کی روشنی میں ہم دونوں ملکوں کو کا اگر تجزیہ کریں نا، دیکھیں نصر اللہ بھائی، ایک بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے نا، انڈیا کی جو پبلک ہے اور انڈیا میں جو سینٹیمنٹس ہیں اور انڈیا میں جو مووی کلچر اور مووی کا ایک فوبیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ بہت ایک قسم کی پیرانوئڈ قسم کی وہاں پر مینٹالٹی جو ہے وہ پرویل کرتی ہے، بہت ہی بچپنا سمجھ گھس کے ماریں گے، مکہ مار کے توڑ دیں گے، یعنی اس طرح کے ڈائلاگز وہاں پر باقاعدہ یہ ایک بیانیہ ہے جو دیا جاتا ہے، یہ فلمیں نہیں ہیں۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں بھی پہلے ایک دور ایسا تھا کہ وہ سلطان رہی کی فلموں میں وہ گولیاں لگتی رہتی تھی اور اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مولا نہ مارے مولا نہیں ماردا، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ وہاں پر موجود ہے۔ لیکن اب نصر اللہ بھائی دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں جنگ ہوئی ہے رات کو، یعنی اس نے انڈیا نے پاکستان کے جو کنٹرول لائن ہے اس کو، جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو وائلیٹ کر کے آپ کے شہر میں گھسا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ بات پوری دنیا کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک۔ وہ جب آپ نے ایک حملہ کیا بھاولپور میں، یا آپ نے کیا شیخوپورہ میں یا مرید کے میں یا جہاں پر بھی آپ نے کیا، تو وہاں کے فوٹیج آپ کو مل گئے، تو آپ اپنی جو نفسیات ہے عوام کی اس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے گھس کر مار دیا، دیکھو چیخیں آ رہی ہیں۔ پاکستان نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان نے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان نے حملہ ہونے کے وقت بھی اپنے اعصاب کو کنٹرول رکھنے کا مظاہرہ کیا ہے، اور پاکستان نے ان کا تعاقب کیا ہے، اور جا کر ان کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو اسٹرائک کیا ہے، ان کی چوکیاں اڑا دی ہیں، ان کے جہاز گرا دیے ہیں۔ اچھا، یہ سارے کام جو پاکستان نے کیے ہیں یہ ملٹری انسٹالیشنز پہ کیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ رسپانسبل اٹیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اگر پاکستان نے جو کلیم کیا ہے اور جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت 6 آپ نے جہاز بتائے ہیں، 3 رافیلز ہیں، ایک اس میں جو ہے وہ سوخوئی ہے، یہ رشین کا سوخوئی 30 یہ رشین جہاز ہے، اس کا بھی پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے گرا دیا ہے۔ ایک مگ 29 ہے، یہ بھی رشین ہے، اس کا بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جیگوار ہے یو کے کا، تو جیگوار پہ تو انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ وہ گرا ہے لیکن وہ ہماری وجہ سے گرا ہے۔ اب یہ 3 جگہوں پہ نصر اللہ بھائی جو انڈیپینڈنٹ ذرائع کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، وہ ملبہ
جگہوں پر گرا ہے جہاز کا, انڈین ہے یا وہ جو بھی انڈین اس کو کہتے ہیں. سری نگر میں گرا ہے, ایک جہاز کا ملبہ وہاں پر ملا ہے. اسی طرح پمپوارا ہے, یہ بھی سری نگر کے پاس ایک بستی ہے چھوٹی, اس پہ بھی ایک جہاز گرا ہے. تیسرا جو ہے وہ بٹھنڈا کے پاس بھی ایک جہاز گرا ہے, بٹھنڈا یہ پنجاب کا علاقہ, پنجاب کے علاقے میں. تو یہ 3 جگہوں کی تو انڈیپینڈنٹ ذرائع سے یا کوئی بلاگرز کی وہ آ رہی ہے کہ یہاں کچھ چیزیں گری ہیں یا دیکھا گیا ہے اور ملبہ اٹھایا گیا ہے. اگر تو پاکستان نے واقعتاً جو اس وقت پاکستان بھی کلیم کر رہا ہے اور انٹرنیشنلی دیکھیں, اس میں ایک اور بات بھی نصر اللہ بھائی اس وقت بڑی سمجھنے کی ہے, جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے نا وہ اس پہ نہ تو تصدیق کر رہا ہے نہ تردید کر رہا ہے. جو بھی خبر انٹرنیشنل میڈیا میں چل رہی ہے یا تو وہ پاکستانی ذرائع سے چل رہی ہے یا انڈین ذرائع سے چل رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کی رائیولری میں یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں اتنے پیک پر ہیں کہ دنیا ان کی اس پیک کو نہیں سمجھ سکتی. یہ بیونڈ رول ایک دوسرے کے دشمن ہے. پاکستان تو خاص طور پر اس لحاظ سے کہ پاکستان انڈیا کی سپرمیسی کسی طور پہ بھی قبول نہیں کرے گا. تو اب اس سچویشن میں اگر پاکستان نے واقعتاً جو کہ پاکستان کلیم کر رہا ہے اور جو پاکستان نے کیا ہے اگر یہ کر دیا ہے تو یہ بہت اچھا جواب انڈیا کو مل گیا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان نے واقعتاً ایک زندہ بیدار جری بہادر ایک ریزیلینٹ فورس ہونے کا مظاہرہ کر دیا. لیکن اگر یہ نہیں ہوا ہے تو پھر پاکستان کو ایک جواب انڈیا کو دینا پڑے گا. اب یہ بات رکے گی نہیں. لیکن یہاں پر نصر اللہ بھائی پھر ایک مسئلہ پھر آتا ہے پرسیپشن کا, ریپوٹیشن کا. پبلک میں جو پروپیگنڈا ہے اس محاذ پر انڈیا ان فوٹیج کو دکھا کر اپنی جو پبلک ہے اس کے مورال کو بوسٹ کر سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی فوٹیج نہیں ہے اور اس کا کوئی انٹرنیشنل ایویڈنس نہیں آ رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد انڈیا کھولے گا کہ ہمارا یہ نقصان ہوا, آ جائے گا وہ سامنے. لیکن سر دست یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے بھی اور پھر انڈیا نے جتنی بھی اسٹرائک کی ہیں وہ آبادیوں پر کی ہیں اور پاکستان نے فوج کو فوج کی طرح جواب دیا ہے. دلیر آدمی یہی کرتا ہے, دلیر قومیں یہی کرتی ہیں. تو اب اس پوری سچویشن میں ایک پروپیگنڈے کا محاذ ہے جہاں پر یہ لڑائی جاری ہے, ایک ایکچوئل جنگ ہے جو جاری ہے. تو پاکستان کو اگر پاکستان نے یہ جواب دے دیے ہیں تو سفیشینٹ ہیں اور اس کو پاکستان اب وہ کرے, رجسٹرڈ کروائے, ان کے ایویڈنسز کو نکالے اور ان ایویڈنسز کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. تو یہ پاکستان کی فتح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب دکھایا جا رہا ہے کہ انڈیا نے سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں, تو دیکھیں جھنڈے تو جب میں آپ کو مار کے جاؤں گا تو جھنڈے تو پھر میرا لہرانا میری فتح ہی ہے نا. ہمیں جھنڈوں کا دیکھنے سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم اپنے اس بدلے کو جو ہم سے لیا گیا ہے, اور پاکستان کا سروائیول نہیں ہے اس کے بغیر کہ پاکستان اس خطے میں ایٹمی طاقت ہونے والا ملک, اسلامی دنیا کا واحد سر کا تاج پاکستان. اگر پاکستان اس طرح سے ان حملوں کو برداشت کرے گا تو پھر پاکستان اور یو اے ای میں اور پاکستان اور دوسرے ان ممالک میں کہ جو دوسروں کی کہ مرہون منت ہیں, وہ ان کا اور پاکستان کا پھر کیا کمپیریزن رہ جائے گا. تو یہ پاکستان کے بھی سروائیول, پاکستان کی ریپوٹیشن, پاکستان کی اس پرسیپشن اور پاکستان کی اس آئیڈیولوجیکل بائنڈنگ کا بھی ایک جو ہے وہ ضرورت ہے کہ پاکستان اس کا جواب دے. اگر نہیں دیا تو دے. دوسری بات ہے کہ اگر انڈیا کو وہ چیز چلے گئی ہے تو پھر انڈیا بھی اب اس کا کوئی نہ کوئی کاؤنٹر کرے گا. تو اس لیے ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا, یہ ابھی چلے گا. اس کی صورت کیا بنے گی, ڈپلومیٹک محاذ پہ کیا بنے گی, انٹرنیشنل فورمز میں کیا بنے گی, یعنی پبلک کے محاذ پر کیا بنے گی, آرمیز جب آپس میں مسلز پاور ہوں گی اس میں کیا ہوگی. تو یہ ایک چیز آگے جانی ہے جو کہ اس خطے کے لیے, جس طرح آپ نے بھی کہا اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس وقت ہمارے ملک میں بھی جو لوگ ہمارے ملک کی جڑیں توڑ رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے, میں ان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے جب ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہو تو اپنے چھوٹے چھوٹے جو تضادات ہیں, لڑائیاں ہیں, ان کو سائڈ پہ کر کے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ کس کے ایجنٹ ہیں, آپ کیا کھول رہے ہیں, پبلک کو کیا بتانا چاہتے ہیں. تو پاکستانی قوم اس وقت متحد ہے, پاکستانی قوم اس وقت بیدار ہے, پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈ پڑے, اور یہ کلیجے کی ٹھنڈ اگر ہماری شہادتوں سے بھی پڑتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو ہم اپنی شہادتوں کے ذریعے بھی اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنے والی قوم ہے. تو تم نے کس قوم کو پکارا ہے, اور جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی, جنگ کرنی ہے تو پھر میدان میں جنگ ہوگی مردوں کی طرح. دوسری بات ہے کہ انڈیا متحمل نہیں ہو سکتا اس جنگ کا, وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اس کو یہ بات پتا ہے. اس لیے پاکستان کو بہت سمجھداری اور بہت ویل پلان کر کے, بہت ویجیلنٹ ہو کے اب سونا نہیں ہے, اب جاگنا ہے. اب دشمن کو یہ بتانا ہے کہ ہم کس طرح کی قوم ہیں.
یہ ایک چیلنج اس وقت پاکستان کے سامنے. تو یہ کرنٹ سچویشن ہے اس وقت نوید صاحب جو محاذ کے اوپر جاری ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ پھیلے گی نہیں، لیکن بہرحال جواب دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا صبر کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوید صاحب جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں چاہوں گا کہ اس بات کو تھوڑا سا ہم مزید ایکسپلور کریں. کہ دیکھیے، فلسطین کی جنگ ہوئی، آپ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، حالانکہ امت کی حیثیت سے فرض تھا آپ کا. آپ کا میرا جھگڑا الگ ہے، وہ چلتا رہے گا یار، کیا ہو گیا اس جھگڑے کو، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں ہوتا اس چیز کو. آپ اس میں بھی کہیں اور جا کے کھڑے ہو گئے، اور اب اگر انڈیا کی باری آئی ہے، اب بھی آپ کسی اور کیمپ میں جا کے کھڑے ہو گئے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس کے کیمپ میں کھڑے ہو. تو یہ اتنی سادہ اور آسان سی بات نہیں ہے. ایسے موقعوں کے اوپر جسے دنیا میر صادق کہتی ہے، جسے دنیا میر جعفر کہتے ہیں نبی صاحب، وہ کیا کریکٹر تھا؟ دس از دا سیم کریکٹر جس نے ہمیشہ تاریخ میں یہ کام کیا ہے. تو اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ان کریکٹرز کو لازماً پہچانیے گا کہ ایسے موقعوں کے اوپر جس یونٹی کی، جس اتحاد کی، جس اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی رنگ، نسل، علاقہ کچھ نہیں ہوتا، اس میں فقط پاکستانی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کسی طیارے نے آ کر یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے. طیارے اور بومب یہ نہیں دیکھتے، وہ صرف دیکھتے ہیں کہ یہ لینڈ پاکستان کی لینڈ ہے اور یو آر پاکستانی. آپ کو پاکستانی بن کے کھڑے ہونا ہے، پاکستانی بن کے دکھانا ہے. اس یونٹی کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا فتح کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور اتحاد کا، اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ ایک انیشل انفارمیشنز ہیں، انیشل چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی ہندتوا کے نام سے اور گریٹر بھارت اور گریٹر اسرائیل کا یہ جو پوری دنیا کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اس کے اوپر کمپریہنسولی آپ سے بات کریں گے. کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے، انشاءاللہ فتح مبین اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائیں گے. نبی صاحب، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.